بڑے مختصر جو ہے وقت مختصر جہی گفتگو کرساں من گلے دی تکلیف ہے اور ڈاکٹر نے بڑی سختی نال منع کیتا ہے بولن تو تقریر کرن تو ساڈے اتھوں دے عزیزاں دا پیار محبت اور محترم ملک ضیاء الحق صاحب دا حکم جس دی وجہ تو میں حاضر ہویا تساں میری صحت واسطے دعا بھی کر سو میں یہ دسیا گیا کہ آج دا یہ مذہبی پروگرام بطور منت منعقد ہو رہے ہیں کہ ساڈی کسی بہن نے یہ منت منی کہ میرا بیٹا تندرست ہو گیا تو میں دینی جلسہ کرویسا اے بیماری تو بعد صحت دا مل جانا اے اللہ دی نعمت ہے اور جداں اللہ کوئی نعمت کرے کوئی انعام کرے تو مسلمان نو چاہیدا کہ اس نعمت دا شکر ادا کرے اور شکر بھی اسے وقت ادا کرے ادوں اللہ دی نعمت ہوئے اور فوراً مسلمان اس نعمت دا شکر ادا کرے تے شکر بھی آپ ادا کرے تے شکر بھی اللہ دا ادا کرے کتنی شیاں میں آکھی ہر نعمت دا کے کرے شکر شکر آپ ادا کرے اور شکر بھی یہ میں چاہواں اور لمکانا چاہواں تو میں انہاں ترائے شیاں نو 2 گھنٹے چ بیان کرنا تے جے میں نہ لمکانا چاہواں تو میں انہاں ترائیاں شیاں نو ادھے گھنٹے چ بھی بیان کر سکوں شکر دا جذبہ تاں پیدا ہوندا جداں بندہ اپنے تو تلویاں نو ویکھے وقت کیڑا جذبہ پیدا ہوندا شکر
تے جداں بندہ اپنیاں تو اتلیاں نو ویکھے نا وقت شکر دا جذبہ نہیں آندا، حسد پیدا ہوندا، حسد۔ تو انہیں گل سمجھ آئی؟ انج میں اگاں بالکل نہیں ودنا، ہر گل تو ان سمجھا کے میں اگاں ودنا۔ جیڑا بندہ 5 مرلے دے مکان وچ رہندا نا، او انہاں لوگاں نو ویکھے جنہاں کول 2 مرلے دا مکان نہیں، سڑکاں دے کنارے تے جھونپڑیاں لا کے بیٹھے، پھر اس دے دل وچ شکر دا جذبہ پیدا ہوندا کہ یا اللہ مکان تا دتا ہی نا، او ایک کنال دی کوٹھی چ رہن والے 2 کنالاں دی کوٹھیاں چ رہن والیاں نو نہ ویکھے، اتلیاں نو نہ ویکھے۔ موٹر سائیکل تے سفر کرن والا سائیکل والیاں نو ویکھے، کار والیاں نو نہ ویکھے۔ پھر جذبہ کس دا پیدا ہوندا؟ شکر دا جذبہ۔ ایران دے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، انہاں دیاں فارسی دیاں کتاباں ساڈے درس نظامی شامل ہیں، میں بھی پڑھیاں، کریمہ، گلستان، بوستان۔ بڑا زبردست فارسی دا ادیب ہے۔ وہ لکھ دیں کہ میں سفر تے آئم، میں نماز پڑھن واسطے ایک مسجد چ گیا تو میری غربت دی اے حالت آئی کہ میرے پیر جتیاں کوئی نہ، میں ننگے پیر ہیں۔ تھوڑا جہا شکوہ میرے دل وچ آیا، مولا میں تیرا مومن بندہ نمازی تے میرے پیر جتیاں ہی کوئی نہیں۔ شیخ سعدی فرماندے میں مسجد تو باہر نکلیا تو میں ایک بندے نو ویکھیا جس دے پیر ہی کوئی نہیں، تو میں اتھائی کھلو کے اللہ دا شکر ادا کیتا کہ یا اللہ جتیاں نے نہیں دتیاں، پیر تو دتے نہیں نا۔ تو شکر دا جذبہ تاں پیدا ہوندا جدا بندہ اپنے تو تلے۔ چھوٹی جی بیماری ہوندی ہے تے بندے پوچھ دین سنا کے حال ہے کہ بالکل بھڑے حال ہیں یار، بیماراں، نزلہ، زکام، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہے، اس نو بھی اس تے شکر کرنا چاہیے۔ انہاں لوگاں نو ویکھ کے جنہاں نو فالج ہو گیا، جڑے کھا نہیں سکدے تے پیشاب بھی، انہاں نو ویکھے تے شکر کرے یا اللہ یہ چھوٹی بیماری لا دیتی ہے، وڈی بیماری تو بچائے ہی نا۔ تلمیاں نو ویکھے تو شکر دا جذبہ بندے دے دل وچ پیدا ہوندا تے ہر نعمت تے شکر کرنا۔ جداں بھی اللہ نے کوئی نعمت کرنی ہے، مثلا اللہ نے اولاد دی نعمت کر دیتی، شادی ہو گئی، فصلاں چنگیاں ہو گئیاں، شفا مل گئی، ملازمت مل گئی، تب بندے نو چاہیے کہ فوراً اس نعمت اتے کی ادا کرے، شکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں نا، انہاں دے نال انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، فوج بھی ہے، یہ پورا لشکر آ رہے ہیں۔ اگاں ودیاں ہیں کیڑیاں، کیڑی آدھے ہو نا، چیمٹی، جس نے اردو چیمٹی آدھے، ساڈے بندے، ساڈی تو تہاڈی کو بولی ہے، خیر نہیں یار بالکل ٹھیک۔ تو آواز آ رہی؟ ٹھیک ہے یار، آواز بڑی مناسب ہے۔ زنانیاں چپ کرنا تو آواز بھائی، چپ نہیں کرنا تو انہوں نے کوئی آواز نہیں بھائی، جتنی مرضی کھول لو۔
چیمٹیاں ایک مادی چ ایک میدان چ ودیاں رزق دی تلاش چ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ نے انہاں کیڑیاں دی ملکہ نو وکھایا، سلیمان آ رہے اسے میدان چو گزر کے ونجنس تے تیری رعیت رزق دی تلاش چے کدائیں پیرا تلے آ کے اے چتھی نہ ونجن۔ اس ملکہ نے ساری چیمٹیاں نو اس میدان جڑیاں چیمٹیاں نو خطاب کیتا۔ اللہ نے او خطاب صرف قرآن چ نقل نہیں کیتا، بلکہ جس سورت چ نقل کیتا نا اس سورت دا نام بھی رکھیا سورت النمل۔ نمل عربی چا دن کیڑی نو، پوری سورت نو اس دے نام نال موسوم کر دیتا۔ او چیمٹی آکھ رہی ہے یا ایوہ النملو، اے چیمٹیو ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے سوراخاں وچ، اپنے اپنے ٹھکانیاں وچ، اپنے اپنے گھراں وچ چلیاں جاؤ۔ چیمٹی آدیاں ملکہ ہونے تا آئیاں رزق دی تلاش وچ، حالے واپسی دا وقت نہیں ہویا تے آج خلاف معمول واپسی دا جلدی حکم ہو رہا۔ کیوں؟ آدیے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں، خود سلیمان بھی آ رہے ہیں، کدائیں تو ہن اپنے پیراں تلے چتھ نہ دیویں، کچلیاں نہ منو، اپنے آپ نو بچاؤ تے سوراخاں وچ داخل ہو جاؤ۔ کچھ سمجھا بھی نہیں کہ کوئی نہ کہ سمجھے نے، اے سمجھو بھئی ساڈے حکمراناں نالوں تو او بھی چنگی آئی، رعایا دا خیال تاں میری رعایا مر نہ ونجے، میری رعایا بچ ونجے، چلی جاؤ اپنے اپنے سوراخاں چ۔ چیمٹیاں آدیاں ادو آدھییں اللہ دا پیغمبر ہے، پھر آکھ دیئے پیغمبر دے یارن ساتھی صحابی وقت آدھییں سن پیرا تلے چتھ دین گے، کچل دیویں، ہووے اللہ دا نبی تے ظلم کرے کیڑیاں تے ہوویں نبی دے صحابہ تے زیادتی کریں کیڑیاں نال، ایک نہیں ہو سکتا۔ بعض مفسرین نے اس آیت تے لکھیا، میرے کو وقت نہیں کہ میں اس پاسے ٹر جاواں، پتہ نہیں کتنے بندے تواڈے چوں میری ایک گل سمجھ پاسن۔ بعض مفسرین نے اس آیت تے لکھیا اے تاں چیمٹیاں بھی جان دیاں ہیں کہ جڑے نبی دے صحابہ ہوندے نا او کیڑیاں اتے بھی ظلم نہیں کریں دے۔ اے تو اے جڑا آدھا ودا بھئی حضرت ابو بکر فاطمہ نال زیادتی کیتی آئی تے صحابہ زیادتی کیتی آئی حضرت فاطمہ نال تے حضرت علی نال، اے تا کیڑیاں بھی جاننیاں کہ جڑا نبی دا صحابی ہوندا او چیمٹیاں تے بھی زیادتی۔ صحابہ تا سارے متقین، تسا قرآن نہیں پڑھے، جتنے لوگ تسا ناظر قرآن پڑھ دیو، چلو اگے پیچھے نہ پڑھو، رمضان وچ پڑھ دیو، اس دے وچ پڑھ دیو اولئک ھم المتقون، بولو بولو، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، نہیں پڑھ دے تے جڑے ایتاں اتر دیاں پیاں ہیں تساں ہائے میں ہائم، اولیاء اللہ ہائن، ائمہ مجتہدین ہائن،
مفسرین محدثین فقہا علماء ہیں جڑے ویلے اے ایتاں اتردیاں پیاں ہاں نہیں نا اس ویلے میرے نبی دے یار ہیں واتے اللہ کن آخریا اولائک ہم المتقون میں تا ہائم کوئی نہ ایک کن اللہ آخریا قرآن چ اولائک ہم المتقون اولائک ہم الصادقون اولائک ہم المفلحون اولائک ہم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات تجری تحتہا ایک جگہ تے آکھیا وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى وعد اللہ الحسنى دا معنی میں کرے نا کلن دا معنی تساں کرو کلن کرو یار تو فرق کرے نا بھی فلانے انجائن تے فلانے انجائن تے فلانے انجائن تو مت فلانے تے فلانے تے تو کیٹاگریاں بنے نا اللہ تعالیٰ دا کلن کلن وعد اللہ الحسنى فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آنا لے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آنا لے فتح مکہ دے دن ایمان لے آنا لے سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے کلن وعد اللہ الحسنى سارے صحابہ شامل نہیں حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی حضرت عثمان بھی حضرت علی بھی حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی حضرت بلال بھی حضرت طلحہ بھی حضرت زبیر بھی تے حضرت معاویہ بھی یا تا انکار کر کے وہ صحابی نہیں تے جے صحابی من رہے ہیں تو پھر قرآن دا اے وعدہ قرآن دی اے آیت سمجھتے پڑھ کلن کلن وعد اللہ الحسنى میں زیادہ اس موضوع تے گفتگو نہیں کرنا چاہتا بتوان ایک قانون دستا پڑھے لکھے لوگ پلے نال بن لو جڑے نہیں پڑھے ہوئے وہ سمجھ لو بتوان ایک قانون دس دینا ضابطہ دس دینا محدثین نے لکھے ہیں کل روایت فی ذم معاویہ جتنیاں روایتاں وچ حضرت معاویہ دی برائی ہوندی ہے ساریاں دیاں ساریاں موزون موزون دا کرو مانا اے محدثین قاعدہ لکھے ہیں جتنیاں روایتاں وچ حضرت معاویہ دی برائی ثابت ہو رہی ہے ساریاں دیاں ساریاں روایتاں موزون گھڑیاں گئیاں اور ایسیاں روایتاں گھڑیاں تواڈے وچ جڑے یار پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو یار کم از کم سمجھو تے سوچیا کرو ایک روایت لوگ بیان کریں دیں بھئی یزید و معاویہ دے موڈھے تے آئی تے سامنے گزر رہا ہی حضرت معاویہ تے نبی پاک فرمایا بھئی جنتی دے موڈھے تے جہنمی سوار یہ روایت بیان کیتی جاندی مزے دی گل اے وے بھئی یزید نبی پاک دی وفات تو 11 سال پچھے جمعیاں کتنے سال پیچھے جڑا بندہ جمعیا نہیں اس نو موڈے تے چڑھایا تے مسجد نبوی دے اگوں گزار بھی دیتا انا للہ کیسیاں روایتاں بنائیاں گی کھڑیاں گئیاں کیسی روایتاں او یارو تواڈا مرشد ہوئے پیر صاحب ہومن تے تیرے واسطے جھولی پھیلان تے تیرے واسطے دعا کرن تیرا سر آسمان نال جا لگدا میرا مرشد آئی
میرا پیر آئی، میرا پیر گھرانہ آئی، میرے مرشد نے میرے واسطے دعا کیتی ہے تے کئی بندے آدھے بے مرشد دعا کرے تے عرش دا سینہ چیر کے وہ دعا گزر گئی، مرشد میرے واسطے دعا کیتی ہے۔ اور میرے بھائی تیرے واسطے مرشد دعا کرے تو تیرے پیر زمین تے نہیں کھلوندے، تے جس معاویہ واسطے کائنات دا آقا دعاواں کرے اس تے تو تنقید کرن لگ جان۔ نبی پاک نے دعاواں منگیاں، اللہم اجعل معاویہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، مولا معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، معاویہ کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ کدی اس موضوع تے پروگرام ہویا تو میں تفصیلاً گفتگو کرساں انشاءاللہ، اور ایسی گفتگو کرساں تو سارے اشکال ختم ہو جاسن انشاءاللہ، جتنے تو ذہن اشکال ہیں یہ سارے مک جاسن انشاءاللہ۔ چیمٹیاں آدھی ہیں، ردوں آدھی ہیں نبی دے یارن، وقت آدھی ہیں بھئی وہ سن پیرا تلے کچل دیں گے، ساڑھے تے زیادتی کرن گے۔ چیمٹی آدھی ہے مناظرے دا ٹائم نہیں، بحث تمہیز دا ٹائم نہیں۔ حضرت سلیمان بالکل سر تے چڑھ گئے، باقی رہ گئی تو یہ گل بھی نبی ہوئے، نبی دے یار ہوئے تے سن پیرا تلے کچل دے، زیادتی کریں، ظلم کریں، اے نبی تے نبی دے یار کنیے کر سکتے ہیں؟ چیمٹی آدھی ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، جیلے اللہ دا پیغمبر تو ان پیران دے تلے دے سی نا، اس نو پیران دے تلویاں دا پتا ایو گل تا چیمٹی دی پسند آئی نا رب نو، ایو گل پسند آئی کہ پوری سورت دا نا کے رکھ دیتا، جیلے پیران تلے دے سی اس نو اپنے پیران دے تلے دا پتا۔ اللہ نے چیمٹی دی آواز نو فضا چایا، حضرت سلیمان دے کان تے دے ماریا، سن کیڑی کی آدھی پئی ہے۔ یہ سورت نمل ہے، جلے حضرت سلیمان دے کان تے پہنچی نا چیمٹی دی آواز تے سمجھیا بے چیمٹی کے آکھ رہی ہے، قرآن دا فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان ہس پہ، اس دی گل سن کے ہس پہ، مسکرائے، وقالا، اور اسی وقت کہنے لگے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مولا من توفیق دے جڑی نعمت میرے تے کیتی ہے میں اس دا شکر ادا کراں۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جڑی نعمت میرے تے کیتی ہے میں توفیق دے میری قسمت کر میں اس دا شکر ادا کراں۔ کیڑی نعمت ہوئی اج نمی نعمت کیڑی ہوئی حضرت سلیمان تے؟ پہلے جنات میرے تابع ہیں، تخت میرا ہوا چڑھدا آئی، ہوا میرے تابع آئی، پرندیاں دیاں بولیاں میں سمجھدا ہوں، اج نمی نعمت کیتی ہے من کیڑی دی زبان بھی سمجھا دیتی ہے۔ جدہ نعمت نمی ہوئی حضرت سلیمان نے اس نعمت دا کی ادا کیتا۔ اگر علماء کرام نو میری گل پسند آ جائے، علماء نو پسند آ جائے تو بڑی مہربانی ہے، تہان بھی شاید پسند آ جائے۔ میں آکھنا اس نعمت تے بھی شکر ادا کیتا کہ پہلے میں پرندیاں دیاں بولیاں جاننا ہے، اج من کیڑی دی بولی بھی سمجھا دیتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا حضرت سلیمان اس نعمت تے شکر ادا کیتا ہوئے، مولا
ایو مسئلہ تا میں انساناں نو سمجھینا ہونا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ دساوے تا پتہ لگے، اللہ نہ دساوے تے پیر دے تلوے دا بھی پتہ نہ لگے۔ مولا جیڑا مسئلہ میں انساناں نو سمجھانا ہونا ہے تے انساناں دی سمجھ چ نہیں آندا، تو کیڑی نعمت کیتی ہے کیڑی نو سمجھا دیتا ہی۔ اس نعمت تے حضرت سلیمان نے اللہ دا کیا ادا کیتا؟ شکر۔ اساں جڑے لوگ ہیں نا اشاعت و توحید نال تعلق رکھن والے، اساں موضوع روایتاں، کچیاں روایتاں، من گھڑت روایتاں، قصے، کہانیاں، اللہ سن انہاں تو بچایا، اللہ نے ساری قسمت وچ لکھیا قرآن سنانا، نبی پاک دا فرمان سنانا، جس طرح ملک صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جڑی گل میں تمہیں سنان لگا نا، یہ کوئی حدیث وچ نہیں، نہ حدیث ہے نہ تفسیر ہے، یہ نادر نادر گلاں کچھ علماء نے لکھیاں، اوپریاں اوپریاں گلاں، تعجب والیاں گلاں، ہاں جی، وہ ساری کتاب کتاب النوادر، یعنی نادر نادر گلاں، اوپریاں اوپریاں گلاں۔ کتاب النوادر نے لکھیا بھی جڑے حضرت سلیمان نو کیڑی دی بولی سمجھ آ گئی نا، تے حضرت سلیمان اللہ نو آکھیا یا اللہ میں اس کیڑی نو ملنا چاہنا۔ اللہ نے فرمایا ملاقات کرا دیں۔ ملاقات ہوئی نا تے گل بات ہوئی تے جلے الگ ہون لگے تے جنہیں وڈے بندے دی عادت نہیں ہوندی بھائی الگ ہوویں تو دن ساڈے لائق کوئی خدمت، وڈے لوگاں دی عادت چودھریاں دی سرداراں دی، ساڈے لائق کوئی کم ہوئے تا سا جلے الگ ہوئے نا حضرت سلیمان اس کیوں آدن حل لک من حاجتن، تیری کوئی حاجت ہوئے کوئی کم اڑیا ہوئے، میں بادشاہ ہاں اتو پیغمبر ہاں، جنہ تے میری حکومت ہے، پرندیاں دیاں میں بولیاں جاننا، تخت میرا ہوا چڈے، حل لک من حاجتن، تیری کوئی ضرورت ہوئے کوئی حاجت ہوئے کوئی کم رکے ہوئے اڑیا ہوئے، میں حاضر ہاں، من دس۔ ہوں جڑا اس ملک کا جواب دیتا نا او دا میں ترجمہ تو کرے سا لیکن ترجمے چ مزہ نہیں آنا، تو تھوڑا جا ذہن تازہ کرو، انشاءاللہ بڑی سوکھی جی عربی ہے، توہاں انشاءاللہ سمجھ آ جائے، تو عربی سمجھ آ جائے تو بس سبحان اللہ کیا ہے، اس ویلے آخیا ہے، پھر تواڈے اتھوں نکل سی سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان آدن حل لک من حاجتن، تیری کوئی حاجت ہوئے کوئی ضرورت ہوئے کوئی کم رکیا ہوئے، میں پیغمبر بھی ہاں بادشاہ بھی ہاں، تخت ہوا چڑھدا، بول۔ اس آخیا انتا عاجزن، انتا عاجزن، میں مندیاں تیرا تخت ہوا چڑھدا پر ہیں تو عاجز، میں مندیاں تیری جنہ تے حکومت پر ہیں تو عاجز، ہوا تیرے تابع پر ہیں تو عاجز۔ اگلی گل اس کی ذرا سنیا ہے یار، انہوں نے تو عربی سمجھ نہیں آ رہی، تو ان تو آ رہی ہے نا، تو ان آ رہی تو سبحان اللہ آکھنا، جنہوں نے عربی سمجھ آوے او بولے ہے بہت مدد اس کی تیے آدھیے انتا عاجزن، تو عاجز ہیں، وَالطَّلَبُ مِنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جائز، تے عاجزاں کول منگنا جائز نہیں، تو عاجز ہیں تے عاجزاں کول منگنا، منگے بندہ اس کولوں جڑا مالک ہوئے، بندہ منگے اس کولوں جڑا مالک ہوئے، جڑا عاجز ہوئے اس کول کے منگنا۔ حضرت سلیمان آکھیا فلا بد ان تطلبنی شیئا، اپنا وجود نہیں ویکھدی، ایڈیاں وڈیاں وڈیاں گلاں کرن لگی ہوئی ہے، فلا بد ان تطلبنی شیئا، جب تک تو کوئی چاہے منگنی نہیں میں تیری جان نہیں چھوڑنی، منگ میرے کول کچھ۔
بہ جاؤ یار انہوں کتنے بہا دو چنگے بھلے بیٹھے ہیں تے بہا دو تھوڑی توجہ ہے میرے پاس ہے توجہ فلا بدّا ان تطلبنی شیئا جدہ تائیں کوئی شے منگنی نہیں میں تیری جان نہیں چھوڑنی چیمٹی سمجھیا بھی پیغمبر ہے وت بادشاہ ہے پھر جنت حکومت ہے اڑ گئے اپنی گل اتے چیمٹی آدھی ہے زد فی رزقی و زد فی عمری جے کوئی شے دینا چاہنا نا تو جتنی میری زندگی اللہ بنائیے نا تھوڑے جے دہاڑے ودھا دے زد فی رزقی و زد فی عمری جتنی عمر میری اللہ بنائیے تھوڑی جی ودھا دے تے جتنی روزی اللہ میری بنائیے کچھ دانے ودھا دے میری روزی دے کچھ دانے ودھا دے میری زندگی دی ڈور لمبی کر دے حضرت سلیمان آکھیا اتلو بھی شیئن ما فی یدی او شے مانگ جیڑی میرے ہاتھے چھوے اتلو بھی شیئن ما فی یدی او شے مانگ جیڑی میرے ہاتھے چوے تو رزق تے عمر دیاں گلاں کرن لگی ہیں او آدھی ہے انا قضال حوائج من اللہ اگر کچھ شیاں تیرے ہاتھے چ ہیں تے کچھ شیاں تیرے ہاتھے چ نہیں تیرے کولوں کیوں منگا اس کولوں کیوں نہ منگا جس دے ہاتھے چ سب کچھ ہے ہر نعمت دکے کرنا حضرت سلیمان تے نعمت ہوئی تو نہ کہ ادا کیتا تے شکر بھی کہندا ادا کرنا بڑا مشہور واقعہ میں وہ واقعہ نہیں بیان کرنا حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے منافقہ نے تہمت لا دیتی مدینہ طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑے ہوئے منافقہ بھی تار کے تہمت لائی ایسی عورت چنی جیڑی نبوت دی بیوی ہے ابو بکر دی دھی ہے تے مومنہ دی ماں ہے سارا ویڑا ہی بدنام ہو جائے ایسی عورت دا انتخاب کیتا طوفان بدتمیزی اٹھیا نبی پاک نے حضرت عائشہ نو فرمایا تم اپنے گھر چلی جاؤ چلے جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر حضرت عائشہ دیاں جدہ من پتہ لگا اس تہمت دا 7 راتی من نیندر نہیں آئی 7 راتی من نیندر نہیں میرے نال کے بن گئے ادو نبی پاک تحقیقات شروع کیتیاں کدی کسی کول پوچھن حضرت عمر کول پوچھیا انہاں کہ یا رسول اللہ اے حضرت عائشہ نال تہاڈی شادی میں کرائیے کہ نہیں حضرت ابو بکر دی مرضی نال ہوئیے کہ نہیں حضرت عثمان دے مرضی نال کہ نہیں کنی ہوئیے فرمایا من خواب ایک عورت دکھائی گئی کہ تیرا نکاح عرشاں تے اس نال کر دیتا گیا میں پردہ ہٹایا تا عائشہ آئی تے یا رسول اللہ پھر ایک کنی ہو سکتا کہ نبی پاک ہوئے تے بیوی پاک نہ ہوئے صحابہ نے آرادہ مختلف رائے ظاہر کیتیاں مہینے تو بعد میرے نبی حضرت ابو بکر دے گھر آئے 1 مہینے تو بعد دروازے دستک دیتی حضرت عائشہ دی والدہ دا نام ہے ام رومان یہ میرے نبی دی سس ہو گئی میرے آقا نے فرمایا کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہو تو عائشہ کی ماں کو دیکھے لوگ آدھن بھئی یہ حسن چاکھیا حسن حور ویکھنی ہوئے نا عائشہ دی ماں میں کہ نا اے پاکیزگی چاکھیا کہ اتنی پاکیزہ ہے کہ جنت دی حور ہے ام رومان نے دروازہ کھولیا نبی پاک دروازے تے نبی پاک اندر تشریف لائے حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں حضرت ابو بکر انہاں دی والدہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ تو آپ ہی 10 معاملہ کے
تیرا کے خیال ہے؟ حضرت عائشہ کہا یا رسول اللہ میں مقدمہ اگلی عدالت وچ بھیج دیتا، میرا معاملہ یوسف دے والد والا ہے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، ادو فیصلے ہو جان گے۔ حضرت عائشہ دیاں میرے ذہن چاہیے کہ الہام ہوئے گا، خواب ہی دسیا جائے گا میری پاک دامنی۔ جیلے میں ایک گل کی تھی نا تو نبی پاک نے اپنے چہرے تے چادر پائی، وہی دی کیفیت طاری ہو گئی، میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی۔ جیلے چہرے تو کپڑا ہٹایا نا تو متھے تے پسینہ آئی، سردیاں بھی وہی آویا تے پسینہ آ جاندا ہے۔ بخاری دے لفظ میری ماں نے اس پسینے نو کس طرح ذکر کیتا، کیا آکھیا کہ نبی پاک دے متھے تے پسینہ آئی؟ نہ، فرمایا جب آپ نے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ ماتھے پہ موتیوں کی لڑی لگی ہوئی تھی، ماتھے پہ موتیوں کی لڑی لگی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ تین خوشخبری ہوئے، تیری پاک دامنی وچ اللہ نے قرآن دیاں 18 آیتاں اتار دیتیاں ہیں، سورت نور 18۔ حضرت عائشہ دین میرے تو وامو گمان وچ بھی نہیں کہ میرے بارے قرآن اترے گا، تے 18 آیتاں اس دے وچ اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان اپنی سبحانیت نال ھذا بہتان عظیم نو ذکر کیتا۔ توجہ ہے تھوڑی؟ میرا گلا ہوں میں جواب دے رہا تو میں مزید تو گل بھی ذرا زیادہ نہیں کر سکتا، توجہ ہوئے تو میں اتنے گل کرنا چاہتا۔ مولا سبحانیت نال اس دا کیڑا تعلق ہے؟ پہلے اپنی پاکی دا اظہار کیتا ہی سبحانک وَتَقِي ھذا بہتان عظیم، کہ عائشہ پہ جو کہا گیا یہ بہتان ہے۔ فرمایا بڑا ترکڑا جوڑ ہے، بڑا مضبوط جوڑ ہے۔ میرے پیغمبر تین یقین ہے نا کہ میری ذات شریکہ تو پاک ہے؟ سبحانک، نہ میری ذات وچ کوئی شریک، نہ میری صفتاں وچ کوئی شریک۔ میرے پیغمبر جنہیں میری ذات شریکہ تو پاک ہے نا، انہیں یار تیری عائشہ بھی گناہ دی آلودگیاں تو پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان، اے ہن میں جڑی ہن گل کرن لگا اصل اس واسطے سارا حضرت عائشہ والا قصہ سنایا، ذرا غور کریا ہے کتنی خوشی دا مقام ہو سی جی۔ قرآن دیاں 18 آیتاں اتریاں میرے واسطے 18 آیتاں نبی پاک تے۔ حضرت عائشہ دی والدہ نے آکھیا بیٹا اٹھو، عائشہ اٹھو، نبی پاک کا شکریہ ادا کرو، نبی پاک کا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ اے جملے میں تو بخاری دے سنان لگا، میری ماں تو علاوہ اے جملے آکھ بھی کو نہیں سکدا، میری ماں ہی آکھ سکتی عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ نو جلے والدہ نے آکھیا نا اٹھو اور نبی پاک کا شکر اور شکریہ ادا کرو، تو حضرت عائشہ آکھیا ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ میں تو شکر اس اللہ کا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ یہ چیز میں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ شکر کہندہ ادا کرنا چاہیے اللہ دا۔ تے حضرت عائشہ بھی کیا آخر میں انہاں دا شکر ادا کیوں کراں؟ اے تو مہینہ تحقیقہ کر دے رہے ہیں، میں شکر تے اپنے مولا دا کرساں، اپنے اللہ دا کرساں جس میری پاک دامنی دا کے کر دیتا۔ یہ جڑے بچے حافظ بنے انہاں بچیاں واسطے دعا کرو کہ جنہیں اللہ نے قرآن علی دولت انہاں دے سینے چ محفوظ کیتی نا، اللہ مردے ٹائم تک انہاں دے دلاں تے ذہناں چ انہی محفوظ رکھے۔ انہاں جڑے کوئی وارث ہیں، والد صاحب ہیں، چاچے ہیں، ماما بھائی، میں انہاں نو گزارش کرساں کہ انہاں نو اس کلاس نال اٹیچ رکھنا،
یہ آمن اتنے یہ سنان اتنے منزل انج نہیں بھی تسے اس دکان تے بہا دیو تے وہ سکول وچ پا دیو تے وہ زمینہ تے لا دیو اس طرح قرآن سینیا چوں نکل یہ ہن تواڈے وارثاں دی ذمہ داری ہے قید رکھنی ہے پوچھنا اج گیا ہے مسیت وچ اج قاری صاحب نو منزل سنا کے آئے ہو کتنی سنائی نے اج منزل پھر گھر انہاں نو بہا کے پڑھاونا صبح تو بعد پڑھو اتنے بہ کے قرآن دا حفظ کرنا کوئی فرض ہے ضروری ہے تُساں جو قرآن حفظ نہیں کیتا تو کو اللہ قیامت والے پوچھسی بھائی حفظ کیوں نہیں کیتا کو نہ پوچھسی قرآن دا حفظ کرنا کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں تے یہ حفظ کر کے بھول گیا نا وقت اللہ پوچھسی وقت اللہ پوچھسی جو میں جو تین اتنی وڈی دولت دیتی آئی تو میری اس نعمت دی قدر کیوں نہیں کی اس واسطے بہت ضروری ہے انہاں بچے تو بچے ہوندے بچیاں نہ دھوپ دا پتا نہ چھان دا نفع دا نقصان دا نہ انہوں نے یہ پتا ساڈے والد کے کر رہے ہیں کتھوں کما کے لیا رہے ہیں وہ دن اساں دا کھانا میرے چاچو رہن اللہ انہوں نے غریق رحمت فرمائے انہوں نے آکھیا دودھ پیونا دادی آکھیا کٹا مجھ لے گیا زبان صحیح بول رہے ہیں لے گیا تے دودھ کوئی نہیں چاچو تو بچے ہیں نا انہوں نے آکھیا لے گیا یا نہیں لے گیا اساں تا دودھ پینا بچے تو بچے ہوں بچپن اساں نہیں گزارے اساں نہیں گزارے نا بچپن شعور نہیں نہ ہوندا لیکن وڈے جڑے بندے ہوندے والد صاحب وڈا بھائی چاچا ماما دادا انہوں نے تو شعور ہے انہاں انہاں بچیاں نو صحیح راہ تے لانا اس دا سب تو بہتر طریقہ اے وے کہ اے قرآن دے حافظ بن گئے اللہ انہاں نو دین دا عالم بھی بنا انہوں کسی مدرسے والے پاسے لے آؤ کتاباں بھی پڑھیں نال اتے منزل بھی پکیندے رہن تاکہ حفظ دے نال نال اللہ انہاں نو دین دا عالم بھی بنا دے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ